ووکیبلری سیٹس آگے چل کے ہم نے کور کرنے ہیں، لیکن کچھ تفصیل ہم یہاں دیکھ لیں گے بیسک انگلش کے حوالے سے، کیونکہ جو معلومات ہم اس کورس میں آپ کو دے رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کے اوتھینٹک حوالوں کے ساتھ بات کریں، تاکہ جب یہ بات آپ آگے کریں تو آپ کے پاس نہ صرف کے حوالے موجود ہوں بلکہ آپ پوری خود اعتمادی کے ساتھ بات کر سکیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے ایک پریویس سیشن میں بھی انگلش کے اس سسٹم کو چیلنج کیا ہے کہ یہ سسٹم جس کے ذریعے سے کہ ہمیں انگریزی سکھائی جاتی ہے یہ غلط ہے، جس کے حوالے سے ہم نے کچھ بہت تفصیل اختصار کے ساتھ دیکھی کہ جی ٹی ایم میتھڈ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا نتائج اس کے نکلتے ہیں، اور وہ نتائج کیونکہ ہمارے سامنے ہیں اس لیے زیادہ ذہن پہ زور ڈالنے کی یا زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا نتائج ہیں جو ہمارے سامنے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اور وہ نہیں ہوتے اگر ہم سیکھنے کے طریقے کو تبدیل کر لیتے۔ 13 مختلف طریقے ہم نے پہلے دیکھ لیے ہیں۔ بیسک انگلش کے حوالے سے یہاں بتایا گیا ہے کہ بیسک انگلش از این انگلش بیسڈ کنٹرولڈ لینگویج، یعنی انگریزی پر مبنی کنٹرول لینگویج ہے، اور کنٹرول لینگویج کے حوالے سے ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے کہ اس سے مراد کسی بھی زبان کا ایک ایسا سب سیٹ ہے، ایک ایسی کلیکشن ہے، ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں کہ ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہو، محدود کر دیا گیا ہو دو چیزوں کو۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ بالکل آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دو چیزیں گرامر اور ووکیبلری ہیں۔ تو انگلش کا یہ سب سیٹ ہے کنٹرول لینگویج کے کانسیپٹ پر مبنی، کریٹڈ بائی لنگوسٹ اینڈ فلاسفر چارلس کے آگڈن۔ لنگوسٹ ہوتا ہے ماہر لسانیات، تو یہ ماہر لسانیات بھی تھے اور فلاسفر بھی تھے، یعنی ایک مفکر بھی تھے اور زبان کے بھی ماہر تھے، تو انہوں نے یہ ترتیب دی تھی ایز اے انٹرنیشنل ایگزیلری لینگویج۔ ایگزیلری لینگویج بھی آپ لنگوا فرینکا کو ہی سمجھ سکتے ہیں، جس کا کہ ذکر ہم نے پہلے کیا تھا کہ لنگوا فرینکا کیا ہوتی ہے۔ اس کی تشریح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بیان کی گئی ہے کہ این انٹرنیشنل ایگزیلری لینگویج از اے لینگویج meant for communication between people from different nations who do not share a common first language۔ یہ بالکل لنگوا فرینکا ہی ہوتی ہے۔ and as an aid for teaching English as a second language، یعنی دوسری زبان کے طور پر انگریزی کو سکھانے کے حوالے سے سہولت پیدا کرنے کے لیے ترتیب بنائی گئی تھی، اور مزید تفصیل آپ خود سے اس پیج پر آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کچھ نیچے آتے ہیں، ورڈ لسٹ پر آ جائیں تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس 2000 الفاظ کی لسٹ بھی ہے، 1500 الفاظ کی لسٹ بھی ہے، اور 1000 الفاظ کی لسٹ کا لنک بھی آپ کے پاس یہاں موجود ہے۔ تو ہم مناسب سمجھ رہے ہیں کہ ہم 1000 الفاظ کی لسٹ میں سے تفصیل سے گزر جائیں تاکہ آپ کو پروناؤنس کرنا بھی آ جائے، ان کے معنی بھی معلوم ہو جائیں، اور باقی لسٹ ہم آپ کو فراہم کر دیں لیکن اس پر کچھ خود آپ محنت کریں گے، ان کے ترجمے کو، ان کے سملر ورڈز کو جو کہ 1000 الفاظ کی لسٹ میں ہیں، ان میں سے سملر ورڈز جو 1500 اور 2525 الفاظ کی بھی ایک لسٹ ہے اس میں موجود ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں گے۔ ان میں جو ترجمے معلوم نہیں ہیں وہ آپ ڈکشنری میں سے دیکھ کے استعمال کریں گے، لیکن ہم 3 لسٹ کور کریں گے 1000 الفاظ کی، بجائے کہ ہم 850 الفاظ کی لسٹ جو کہ بیسک انگلش کی اصل لسٹ ہے اس کو کور کریں اور پھر 1000 کو کریں، کیونکہ وہ الفاظ بھی اس میں ریپیٹ ہوں گے، تو بہتر ہے کہ ہم 1000 الفاظ کو کر لیں، اور اس کے بعد جو ہم لسٹ آپ کو دیں گے وہ 1500 الفاظ کی اور 2525 الفاظ کی ہے، تو یہ ساری لسٹ آپ کی کور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ پیج آپ خود سے بھی دیکھ لیجئے، اور آگے چلنے سے پہلے اپنے پاس نوٹ کرنے کے لیے یقینی بنائیں کہ کچھ ہے، اور جو لسٹ آپ کو دی جائیں گی ان کو آپ نے پرنٹ لے لینا ہے یا نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے تاکہ آپ ان سے استفادہ حاصل انشاءاللہ کر سکیں۔ اب ان ووکیبلری سیٹس میں دیے گئے الفاظ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ بھی آگے تفصیل سے آئے گا، اس لیے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔